کا نظام چل رہا ہے، جس طرح کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، تدبیر امور جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دے رکھی ہیں، جس کو تقویمی امور کہتے ہیں۔ ایک ہے شرعی نظام کائنات کا، کہ نبی آتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ ہے، برا یہ ہے، رائٹ اینڈ رانگ کے اندر فرق بتاتے ہیں، اچھا کردار یہ ہے، برا کردار یہ ہے، اللہ کی رضا اس طرح پا سکتے ہو، جنت میں اس طرح جا سکتے ہو، یہ تو نبی بتاتے ہیں۔ جہاں تک کائنات کے اندر موسموں کی تبدیلی ہے، انسان کی مرنا جینا، دکھ سکھ جو آتے ہیں رب کی طرف سے، تو وہ اصحاب تکوین والے بزرگ تھے، سیدنا خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو آگے تو آپ نے ایک شرط ہی رکھی، آپ نے کہا کہ میں علم سکھاؤں گا، شرط یہ کہ آپ نے میرے کسی کام پہ سوال نہیں کرنا، کسی کام پہ سوال نہیں کرنا، کوشچن نہیں کرنا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب آپ چلتے گئے رستے میں پہلا یہ واقعہ ہوا کہ آپ دونوں کشتی پہ سوار ہوئے، سمندری سفر تھا، کشتی پہ جا رہے تھے، کشتی والے غریب تھے، انہوں نے آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جب آپ دونوں اترے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، تو خضر علیہ السلام نے اڑتے وقت کشتی کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، کشتی کو کیا کر دیا؟ ڈیمیج کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں رہ سکے، شرعی طور پر تو غلط بات ہے نا، جو احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرتے، اس نے کرایہ بھی نہیں لیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے، یہ کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا، تو آپ نے کہا کہ غلطی ہو گئی، کہا ٹھیک ہے آئندہ نہیں کرنا۔ پھر آگے گئے رستے میں بستی والے تھے، رستے میں ایک بچہ چھوٹا سا معصوم تھا، مل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو مار دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا ظاہری طور پر شریعت کے لحاظ سے کیا ہے؟ غلط ہے۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ایسے ہی مار دیا چھوٹے معصوم بچے کو۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ سوال نہیں کرنا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے۔ انہوں نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا اب کے بعد اگر تم نے میری کسی بات پر سوال کیا تو فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، تو پھر ہمارا تمہاری ساتھ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ آگے کے ایک بستی کے پاس، بستی سے آپ گزر رہے تھے، آپ کو بھوک لگ گئی، آپ نے بستی والوں کو کہا کہ ہمیں کھانا دو، ضیافت کرو۔ وہ روڈ تھے تھوڑے، انہیں انکار کر دیا، پوچھا ہی نہیں۔ جاتے جاتے ان کا حضرت ایک رنجیدہ ہوئے، بستی والوں نے خاطر مدارت ہی نہیں کی، کھانے کا ہی نہیں پوچھا۔ جاتے جاتے جا رہے تھے، ایک دیوار تھی وہ گر رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کیا کیا؟ تعمیر کر دیا، اس کی مرمت کر دی۔ تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تعمیر کیوں کی؟ بستی والوں نے ہمارے ساتھ تو اچھا نہیں کیا، ان سے پیسے لیتے ہیں اس کی، آپ نے ان کے ساتھ نیکی کیوں کی؟ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس آپ کو اور میرا جو سنگت تھی، تعلق تھا، اب ختم ہو گیا، اب جو 3 کام میں نے کیے ہیں اس کا آپ کو جواب میں دے دوں۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، میں جتنے بھی یہ کام کر رہا تھا وما فعلتہ من امری، یہ سارے کے سارے میں نے خود سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق تھا کشتی کو ڈیمیج کرنے کا، کشتی کے پھٹے توڑنے کا، تو بظاہر تو آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ ہمارے جانے کے بعد پیچھے سے اس علاقے کا جو ظالم حکمران تھا، اس نے اپنے کارندے بھیجے تھے کہ ساری کشتیاں اٹھا کے لے آؤ، ساری کشتیاں اٹھا کے لے آؤ۔ تو جب وہ آئے کشتیاں اٹھانے، اس کشتی کے پاس گئے تو اس میں سوراخ ہوا تھا، انہوں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا، باقی ساری کشتی لے گئے، اور جو اس کے مالکان تھے کشتی کے، انہوں نے تھوڑی بہت اس کی مرمت کی اور اپنا دوبارہ چلانے لگ گئے۔ تو یہ کیا ہوا؟ نیکی بظاہر لگ رہا تھا غلط ہوا، لیکن کیا ہوا؟ ان کا نفع ہوا۔ تھوڑے نقصان دیا، لیکن تھوڑے نقصان میں زیادہ نقصان سے کیا کر دیا؟ بچا دیا۔ بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام نہ ہو، وہ کام ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے کیوں ہوا؟ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی سختی ہوئی ہے تو بہت سی ایسی بلائیں اور سختیاں تھیں جو اس کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ ٹل گئی۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق تھا بچے کے مرنے کا، معصوم بچے کے مرنے کا، چھوٹے معصوم بچے مر جاتے ہیں، چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، انسان کہتا ہے ان کا کیا قصور تھا، یہ کیوں مرے؟ تو اللہ تعالیٰ بتانا کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے، بظاہر تمہیں لگ رہا ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔
تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس میں کیا حکمت تھی؟ کہا اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو اتنا تنگ کرتا، گمراہ ہو جاتا، اور ماں باپ اس کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جاتے، اور اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور پاکیزہ اولاد دوسری عطا کرے گا، تو اللہ کا ہی دیا ہوا تھا، اللہ نے لے لیا۔ کہا تیسرا جو بات ہوئی کہ دیوار بغیر معاوضہ لیے آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی جو انہیں برائی کی، تو آپ نے کہا بھائی بات ساری یہ تھی، وہ بستی والے تو چلو برے تھے، انہوں نے ضیافت نہیں کی، لیکن اس دیوار کے پیچھے یتیموں کی جگہ تھی، یتیم بچے تھے، ان کی جگہ تھی، ان کا باپ مرتے وقت اس دیوار کے پیچھے خزانہ دبا گیا تھا، یہ دیوار گر جاتی لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی نیکی دیکھتے ہوئے ان کے بچوں پہ احسان کیا ہے۔ تو بعض اوقات کوئی بندہ برائی بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو فوراً پکڑ نہیں ہوتی، اللہ اسے دے رہا ہوتا ہے، تو یہ بعض اوقات ڈھیل ہوتی ہے، بعض اوقات ماں باپ کی یا کسی کی دعا ہوتی ہے کہ بندہ کیا ہو رہا ہے، بچ رہا ہوتا ہے، اس کی اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس پہ کرم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا اپنا عمل دخل تو نہیں، اپنا اس کے کرتوت تو بڑے برے ہوتے ہیں، تو اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے کرم کی اور بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہاں تو صرف ایک حکمت ظاہر کی کہ ان کا والد نیک تھا، باقی ہو سکتا ہے کسی کی ماں دعا کر رہی ہو، کسی نے کسی بیوہ سے دعا لینی ہو، کسی غریب سے دعا لینی ہو، کسی نے کسی کا دل خوش کر لیا ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی پر اس کو فوراً گرفت نہیں کی یا اس کو ایسے ہی عطا کر دیا۔ تو یہ واقعہ سیدنا خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ پھر آپ چلے گئے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین کا مطلب قرن عربی میں کہتے ہیں سینگ کو، اس کو سینگ کو۔ ذوالقرنین دو سینگوں والا، ایک لقب ایک ٹائٹل ہے۔ یہ کون سا بادشاہ ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ سکندر ہے، سکندر بادشاہ نہیں ہے۔ سکندر جو تھا وہ یونانی تھا۔ یہاں جس ذوالقرنین کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ نیک ہے، وہ خیر خواہ ہے، وہ سخی ہے، جس ذوالقرنین کی اللہ یہاں بات کر رہا ہے۔ چونکہ یہ سوال یسألونہ کا ہے تو یہ یہودیوں نے پوچھوایا تھا، مشرکین کو کہا تھا کہ پوچھو، نبی سے پوچھو ذوالقرنین کون ہے۔ یسألونک عن الروح، قرآن میں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو وہ سوال بھی کس نے کیا تھا؟ روح سے، یہودی، تو یہ سوال بھی ان کا ہی تھا۔ تو تحقیق یہ کہتے ہیں، محققین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سکندر نہیں ہے کیونکہ وہ مشرک تھا، اس سے مراد سائرس بادشاہ ہے، فارس کا سائرس بادشاہ گزرا ہے، وہ تھا۔ اس کے اندر یہ جو وصف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ آتے ہیں کہ وہ 3 جگہ مغرب شمس، اس نے 3 جگہ کا سفر کیا، فتوحات کرتے کرتے مغرب کے اس علاقے میں پہنچا جہاں پر زمین کی حدود ختم ہو گئی تھی، سمندر شروع ہو رہا تھا، پھر فتوحات کرتے کرتے مشرق الشمس جہاں سورج کیا ہوتا ہے نکلتا ہے وہاں تک پہنچا، پھر ایک اور جگہ گیا پہاڑوں کے درمیان، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک وحشی قوم ہے یاجوج اور ماجوج۔ قرآن میں 2 جگہ، ایک اس صورت میں ایک سورۃ الانبیاء میں یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے، تو حضور نے کتاب الفتن میں قرب قیامت میں وہ نکلیں گے، تو اس کا یہاں ذکر ہے کہ کو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارے یہاں تباہی مچا دیتے ہیں، کیا مچا دیتے ہیں؟ تباہی مچا دیتے ہیں، آپ کچھ کریں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں پر دیوار کھڑی کر دوں گا، تم یہ کرو کہ جو لوہے کے بڑی بڑی جو سلیں ہیں یا لوہا لے آؤ، اس کو پگھلائیں گے، اس کے بعد یہاں پر ایک شیشے کی کیا کر دیں گے دیوار بنا دیں گے۔ تو اس نے ان کے ساتھ کیا کی نیکی کی اور اس نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، لوگ جو پریشانی پہ تھے ان کی پریشانی کو کیا کیا دور کیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر ایک عادل، نیک، رحم کرنے والا، خدا ترس، خیر خواہی کرنے والا اور سخی بادشاہ کی کیا کی گئی ہے بات۔ سورۃ کہف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 7 نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے ان کو مال بھی دیا، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، منصب بھی دیا، لیکن دین کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنی ساری آسائشیں چھوڑ کر وہ کہاں نکلے؟ جب ان کو شرک پر مجبور کیا گیا تو وہ غاروں پہ نکل گئے۔ تو یہاں تو ایک بادشاہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نیک ہے، خدا ترس ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، مال و دولت نے اس کو تکبر میں مبتلا نہیں کیا۔ وہ نوجوان ساتھ تھے، ان کو بھی مال و دولت نے شرک پر مجبور نہیں کیا، شرک کی طرف نہیں لے گیا، بلکہ مال و دولت کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آئی۔ تو یہ آخری، اس کے اندر جو آخری واقعہ ذوالقرنین کا ہے، اس واقعے اس کے بعد اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنا چاہیے، آج جمعہ تھا، امید ہے کہ سب نے پڑھی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ سورۃ الکہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ایک روایت میں شروع کی 10 آیتیں، ایک روایت میں آخر کی 10 آیتیں، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے،
دجال کے آنے سے پہلے اس کے لیے گراؤنڈ بنایا جائے گا. کیا بنایا جائے گا؟ وہ گراؤنڈ بن رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ وہ گراؤنڈ بن رہا ہے. دجالی قوتیں یہودی جو ہے ایک مسیحا کا انتظار کر رہی ہیں، کرائسٹ از کمنگ، وہ انتظار کر رہی ہیں. عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن خبر ہے حضور نے بتایا انتظار کر رہے ہیں. عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور سب تمام غیر عیسائیوں کو مار کے ہمیں جو ہے ترقی دیں گے. یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے. وہ کیا ہے؟ اصلاً تو ان کو کہا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی کو مانو، اس کا انکار کر کے بلکہ وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. اور اسی کے لیے پھر کیا کر رہے ہیں؟ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اسی کے لیے محنتیں کر رہے ہیں. تو فتنہ دجال سے جو بندہ محفوظ رہنا چاہتا ہے اور سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے اور ہر جمعے کو پوری سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو محفوظ رکھے گا. اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں اچھے کام تو کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، تو اچھا کام انہیں آخرت میں کوئی نفع، بظاہر تو اچھا دنیا میں نفع ہو جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی، لیکن آخرت میں نفع یا ثواب کا جو تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک سمندر ساری سیاہی بن جائے، انک بن جائے، روشنائی بن جائے، سمندر سارا کیا بن جائے؟ روشنائی بن جائے، اور اس روشنائی سے اللہ تعالیٰ کی شان لکھی جائے، سمندر ختم ہو جائے گا، سمندر سے بنی روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی شان ختم کا ایک اور سمندر لایا جائے پھر لکھا جائے تو اللہ کی شان ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ سمندر بھی کس نے بنایا ہے؟ کائنات کی جو چیز ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے. تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کی نعمتوں کو گنتے رہو گے تم اس کو گن شمار نہیں کر سکو گے. پھر اگلی جو صورت ہے وہ صورت المریم ہے. سیدہ مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری بائبل میں کسی کتاب کا نام، بائبل کے اندر بھی مختلف بکس ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر نہیں ہے، نہ ہی ان کے والدہ کے جو والد ہیں ان کے نام پر کوئی چیپٹر موجود نہیں ہے. قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام کی ایک پوری سورۃ المریم بھی موجود ہے، اور ان کے سیدہ مریم کے والد کے نام پہ سورۃ آل عمران بھی موجود ہے. اس سورت کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ بوڑھے ہو گئے تھے، لاولد تھے، اولاد نہیں تھی، پھر والد کی زوجہ بھی بوڑھی ہو گئی، وہ بھی بوڑھی ہو گئے، بانج تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کی، بڑھاپے میں ان کو کیا عطا کی؟ اولاد. پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بغیر باپ کے ان کی کیا ہوئی؟ موزانہ طور پر پیدائش ہوئی، اور اپنی ماں کی گود میں جب لوگوں نے ان کی والدہ پہ اعتراض کیا، آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ لوگ تو مجھ پر اعتراض کریں گے، میں کسی مرد نے مجھے چھوا بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کر لینا، وہی کی تھی، اشارہ کر دینا یہ بچہ بولے گا. جب لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا یہ بچہ کیسے بولے گا؟ یہ بچہ سورۃ یوسف میں بھی ایک بچہ بولا ہے، وہ کس کے لیے؟ سیدنا یوسف کی برات ظاہر کرنے کے لیے. یہاں نبی بول رہا ہے ولی کی برات. سیدہ مریم جو ہے نبیہ تو نہیں ہے، ولیہ ہے. کیا ہے؟ ولیہ ہے. وہاں ایک معصوم بچے نے ولی کی پاک دامنی کیا، نبی کی پاک دامنی ظاہر کی ہے، یوسف علیہ السلام کی. اس سورہ کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم صلی اللہ علیہ کی کیا کی ہے؟ پاک دامنی بیان کی ہے. آپ نے اپنے ماں کی گود میں کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ میں برکت رکھ دی ہے. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. رب نے مجھے سخت نہیں بنایا. میں جس دن پیدا ہوا اللہ اس دن پہ بھی سلامتی ہے، جس دن میری وفات ہوگی وہ دن بھی برکت والا ہوگا، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ دن بھی کیا ہوگا؟ برکت والا ہوگا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. خصوصی طور پر اپنے عرفی والد جو تھے، ان کے اب جو تھے آزر، وہ بت پرست تھے، ان کے ساتھ آپ کا مناقشہ ہے، مناظرہ ہے. انہیں کہا تھا کہ آپ کن چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں. انہوں نے آپ کو ڈانٹا، آپ کو نکال لیا.
سیدنا اس پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پر آپ کو وحی فرمائے. ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے اور رفعنا مکانا علیہ سے بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زندہ اٹھا دیا تھا، ادریس علیہ السلام. پھر سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے قیامت کی منظر کشی کر رہا ہے، آثار قیامت کے بارے میں بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک بیٹا یا بیٹی ہے، کہا یہ اتنی سخت بات ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ آسمان اس سے پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین اس سے کیا ہو جائے، شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور سارے پہاڑ گر جائیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا بہتان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہنا کہ رب کی کیا ہے کوئی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. بلکہ اللہ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری قیامت والے دن میرے سامنے بطور عبد کے آئیں گے، سارے میری یہاں مخلوق ہیں. پھر اس کے بعد اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ تسخیر کا ایک وظیفہ بتا رہا ہے. تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بندے کہتے ہیں تسخیر ہو جائے کہ ہر بندہ پیار کرے، بندہ چاہتا ہے کہ سارے میری عزت کریں، احترام کریں، پیار کریں. تو اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، دو کام کرنے ہیں، علم اور عمل. کردار جس نے درست کر لیا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور پیار کا جذبہ پیدا کر لے. اگر ہم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہم سے لوگ محبت کریں، المومن و مالف کامل مصداق ہوں، کہ لوگ ہم سے پیار کریں، محبت کریں، تعظیم کریں، ہمارا اچھے الفاظ میں نام لیں، تو ہم کیا کر لیں، اپنا کردار درست کر لیں، ایمان اور عمل صالح اس پر توجہ دینا شروع کر دیں. تو کیا ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں میں ہماری کیا ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی. اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے. طٰہٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے. تو آپ نے ایک دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں کہ اتنی نعمتیں کی ہیں، اب اتنی مجھ پر احسان اور نعمتیں کی ہیں تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. حضور دن کو دعوت تبلیغ کے کام میں مشغول رہتے، کفار ایمان نہ لاتے، آپ بہت غم میں ہوتے. تو اللہ نے یہاں تسلی فرمائی کہ وما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آپ پر ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، آپ تکلیف میں پڑھیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، آپ نصیحت کریں، قبول وہی کرے گا جس کے دل میں کیا ہوگی، خشیت ہوگی، خوف ہوگا، خوف خدا ہوگا. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خاص تناظر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، طویٰ وادی پر آپ کو بلایا، آپ نے پھر آپ کو نشانیاں عطا کی گئی، پھر آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بھی کہا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کیا کر دیں، معاون بنا دیں، ہارون کو. وہ بھی دعا آپ کی قبول ہوئی. پھر اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے، فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیں. تو آپ کی والدہ کو الہام ہوا اس بچے کو کیا کیا جائے، صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیا جائے. والدہ نے کیا کیا، صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیا. کنارے میں آپ کی بہن چلتی رہی یہاں تک کہ وہ صندوق جا کے فرعون کے محل کے پاس جا کے رکا. تو اس کی بیوی نے اٹھایا، بچہ ان کو پسند آ گیا، فرعون نے پھر پالنا شروع کر دیا. اور دودھ پلانے کے لیے وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کو وہاں لایا گیا کہ عورت ہے نیک ہے، تو اس نے ان کی والدہ کا دودھ پیا تھا. فرعون نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، آپ نے بس کیا کرنا ہے، اس کو رب کا نظام ہے. جس کا فرعون جس کو مارنے کی سازش کر رہا تھا اسی کو پالنے پر کیا ہو گیا، مجبور ہو گیا. تو پھر آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ تبلیغ جب کی جاتی ہے کہ مبلغ اور ایک داعی کی ذمہ داری کیا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام سے بڑا کوئی مبلغ نہیں ہوگا نبی، اور فرعون سے بڑا کوئی کافر نہیں ہوگا جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہوا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. لیکن اللہ فرما رہا ہے فقولا له قولا لینا، تم دونوں نے جانا ہے، جا کے اس کے ساتھ نرم شائستہ لہجے میں بات کرنی ہے، دعوت کا کام کرنا ہے.
حق کی بات کرنی ہے، اس کے کفر کا رد کرنا ہے، اس کی برائیوں کا رد کرنا ہے، اس کے برے کاموں کا رد کرنا ہے، لیکن انداز کیا ہوگا؟ قولا لینا، شائستہ، لینینٹ، نرم، شائستہ انداز، الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہو، لہجہ بھی اچھا ہو، اسلوب بھی اچھا ہو، انداز بھی اچھا ہو، عبارت بھی اچھی ہو، جملہ بھی اچھا ہو، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر دے، او یخشا، یا وہ اللہ سے ڈر جائے۔ پھر ذکر ہے کہ جب وہ نہیں مانا تو پھر اس نے جادوگروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ کیا گیا، پیچھے بات ہو چکی ہے، جادوگر کیا ہے وہ ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم کو لے کر آپ وہاں سے نکلے پیچھے سے سمندر کا راستہ بن گیا، آپ کی قوم نکل گئی، جب فرعونی آئے وہ سارے اس میں کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے۔ پھر آپ کوئی دور پہ چلے گئے، پیچھے جو ایک سامڑی نام کا ایک آپ کی قوم کا بندہ تھا، اس نے کیا کیا؟ جبریل علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو اس نے آپ کے پاؤں کی خاک لے لی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے تو پیچھے سے ایک سونے کا بچڑا بنا کے، سونے کا ایک گولڈ کا، اس کے اندر وہ ڈال دے تو اس سے بیل کی آوازیں نکلتی، لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ تمہارا کیا ہے؟ خدا ہے۔ صرف بیل کی آواز نکلنے سے خدا بن جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پھر ان کی قوم کو اس کا عذاب بھی ہوا تھا۔ سامری کو کہہ دیا لا مساسا، کہ آج کے بعد تجھے کوئی چھوئے گا تو لوگوں سے بھاگے گا، پوری عمر وہ اس طرح رہا، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے کچھ احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ وہ ہمیشہ کا درخت ہے، آپ کھا لیں آپ کو فائدہ ہوگا، میں خیر خواہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ انہوں نے کھایا تو ان کی شرمگاہ کیا ہو گئی؟ بے لباس ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو پھر اس کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی مانی، اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، اجتہادی خطا تھی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے، ذکر سے منہ موڑتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، چاہے مالدار ہو چاہے امیر ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے عالم ہو چاہے زاہد ہو، چاہے وہ کیا ہو؟ جاہل ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ تنگ ہوگا، اپنی زندگی سے کیا ہوگا؟ تنگ ہوگا۔ تنگ کیوں ہوگا؟ کہ ہماری یاد سے کیا ہو گیا؟ غافل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہماری آیتیں آتی تھی تو تو اس کو اگنور کرتا تھا، بھلا دیتا تھا، آج تجھے بھی کیا کر دیا گیا؟ بھلا دیا گیا۔ تو اس میں پھر آگے اللہ کی تسبیح کا بیان ہے کہ صبح کی جائے، شام کو کی جائے، رات کے کچھ حصے میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ وہ پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، نماز پر استقامت کا حکم دو، اچھے کام کا حکم دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار کو کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، کل متربص فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لو گے کون ہدایت پر ہے اور کون کیا ہے؟ گمراہی پر ہے۔ اس الطاع کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اس کو پہنچانے کے رب کریم توفیق نصیب فرمائے۔